بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدقت یا رب العالمین۔ سامعین و ناظرین، جس طرح بندہ ناچیز نے آپ کو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ اس دور کے اندر بہت سارے فتنے جنہوں نے سر اٹھایا ہوا ہے، ان فتنوں میں سے ایک چودھری جوید غامدی کے نام سے ایک فتنہ ہے، جو کہ قرآن پاک میں پہلے سپارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھ کر ہدایت کی طرف جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھ کر گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، اللہ فرما رہا ہے کہ جو گمراہ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو رہے ہیں وہ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ جس کا نام چودھری جوید غامدی ہے۔ یہ قرآن کو خود اپنی عقل سے پڑھتا ہے اور اپنی عقل سے پڑھ کر اس کی اپنی عقل سے تفسیر کر کے عوام الناس کو اس بات کی طرف آگاہی دے کر گمراہی کی طرف عوام کو راغب کر دیتا ہے۔ اب یہ حضرات ہیں کہ عوام الناس کو انہوں نے گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن افسوس مجھے اس بات پر ہے کہ ہم کب جاگیں گے؟ اب کبھی میں آپ کو بار بار یہ باتیں کرتا ہوں، کبھی کسی حکیم کے پاس جا کر آپ نے کوئی کتاب پڑھی اور کبھی آپ نے پروفیسر کے پاس جا کر حکمت کی دوائی لی، وہ کہیں گے پاگل ہیں آپ یار، آپ ان کے پاس جا کر وہ ایک شے جانتا نہیں ہے، ایک فن جانتا نہیں ہے، اسے مہارت نہیں، نہ اسے اس چیزوں کا پتہ، آپ اس کے پاس جا کر حکمت کی دوائی لے رہے ہیں اور ہے وہ ایک علیحدہ فن کا ماہر، تو آپ اس کے پاس جا کر دوسرے فن کی چیز لینا چاہتے ہیں، وہ آپ کو پاگل کہے گا۔ اسی طرح سے ہم وہ پاگل ہی ہیں کہ ہم ان لوگوں کو سنتے ہیں کہ جو کہ ایک پروفیسر ہیں، دنیاوی تعلیم پر انہیں مہارت حاصل کر رکھی ہوئی ہے، ان حضرات سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ قرآن اور تفسیر۔ پھر ہم لوگوں میں بھاگتے پھرتے ہیں کہ جی ہمیں قرآن کی فلاں آیت کی تفسیر سمجھ نہیں آئی، قرآن کی فلاں آیت کی تفسیر سمجھ نہیں آئی۔ یہی چودھری جوید غامدی بہت بڑا فتنہ جس نے امت مسلمہ میں پتہ نہیں کیا سے کیا کہاں تک یہ جا پہنچا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دلائی جاتی نا۔ یوٹیوب پر بہت کچھ چلتا ہے، لیکن کاش کہ ہم اسلامی تعلیمات والے اسلامک چینلز پر بھی تھوڑی سی توجہ زندگی کی دے دیں، تاکہ ہماری زندگی کے اندر وہ قانون، وہ چیزیں، وہ عقائد، وہ نظریات، وہ فکر، وہ سوچ کہ جو باطل کی طرف جا رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ صراط مستقیم پر بھی چل بسیں، لیکن نہیں جاتی توجہ۔ یہی چودھری جوید غامدی، اس کا پوسٹ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اس نے کہا ہے کہ جمعے کا منبر علماء کے لیے نہیں ہے، یہ ریاست کے حکمرانوں کے لیے ہے، اس کو واپس حکمرانوں کے پاس جانا چاہیے، اگر یہ واپس نہیں جائے گا تو عالم اسلام میں مسجدیں یا تو بریلویوں کی ہوں گی یا اہل حدیثوں کی ہوں گی، خدا کی کوئی مسجد نہیں ہوگی۔ اب اس نے یہ کتنا بڑا فتنہ کھولا ہے، اس نے کہا کہ ممبر پر عالم علماء کے لیے ممبر نہیں ہے۔ ارے اسلام کو اپنی عقل کے مطابق پیش کرنے والے، گمراہی کی طرف لوگوں کو رغبت دلانے والی شخصیات، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ممبر رسول ہے، سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس کے وارث کون ہیں؟ جی جواب آئے گا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات بابرکات ہے۔ خلفائے راشدین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 خلیفہ جو ہیں وہ ہیں۔ اب ان میں کیا کوئی عالم نہیں تھا؟ ان کے اندر کیا کوئی مفتی نہیں تھا؟ سب سے پہلے مفتی، سب سے پہلے شیخ الحدیث، سب سے پہلے عالم، سب سے پہلے مدبر، مفکر، امت مسلمہ کے سب سے پہلے اور بڑے جید سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کی یہ بات وہاں جا پہنچے گی، ٹکرائے گی، آپ کے منفی اثرات پڑیں گے۔ کیا امت کو آپ دکھانا چاہتے ہیں اپنی گمراہی؟ اور آپ نے کہا کہ علماء کے لیے ممبر نہیں ہے، حکمرانوں کے لیے۔ بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، پوری امت مسلمہ کا یہ قانون ہے کہ جو ممبر ہے یہ حاکم کے لیے، حاکم وقت وہاں آئے گا، جمعہ پڑھائے گا۔ اب بات تو بڑی زبردست ہے، آپ نے ایک پہلو بیان کر دیا، دوسرے پہلو کو چھوڑ دیا۔ ایک پہلو آپ کا یہ تھا کہ ممبر حکماء کے لیے، حاکم کے لیے، علماء کے لیے نہیں ہے۔ اب حاکم کون ہونا چاہیے یہ بھی ذرا سوچا ہے کبھی؟ حاکم کے لیے کیا قانون ہونے چاہیے؟ کیا حاکم اسے کہتے ہیں جسے سورۃ اخلاص بھی نہ آئے؟ حاکم اسے کہتے ہیں سورۃ الکوثر قرآن کی آیت بھی پڑھنا نہ آئے؟ اب مجھے بتائیں کیا حاکم اسے کہتے ہیں جسے کوئی حدیث، کوئی قرآن، فاسق معلم سر عام و گناہ کرتا پھرتا ہو، اور پھر وہ ایم پی ایم این اے کے الیکشن پر لڑ کے وہ جناب والا امت مسلمہ کی خدمت تو کرے،
مگر آپ اسے ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر ایک دین اسلام بھی سکھائے، جسے قرآن کی کوئی آیت قرآن کا ہی نہیں پتا، جسے احادیث کا ہی نہیں پتا، جسے کسی شے کا بھی نہیں پتا، اسلام میں اس نے کبھی اسلام کو پڑھا ہی نہیں، لبرلز قسم کا خود کو وہ کہلاتا ہے، دنیاوی تعلیم میں پروفیسر بن کر وہ کیا ممبر پر بیٹھ کر آپ کو دین اسلام سکھائے گا؟ اسی طرح یہ بہت بڑا فتنہ جس نے یہ بکواس کی، چودھری جاوید غامدی، کیا یہ ممبر رسول پر آپ کو بٹھایا جائے؟ حضرت صاحب جناب والا، آپ ہماری جو ہے نا ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھائیں گے، آپ ہمیں بتائیں گے کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کیا ہوتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صراط مستقیم کا راستہ امت مسلمہ کو دیا وہ کون سا راستہ ہے، آپ ہمیں بتائیں گے کہ جنہوں نے ٹکے سے انہوں قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہ قرآن کی تفسیریں آتی ہیں، قرآن سمجھنے پڑھنے سے پہلے علم تفسیر کا جاننا ضروری ہوتا ہے، جو کہ آپ کو نہیں آتی، اپنی عقل سے آپ اس کی جو چاہے وہ تفسیر آئے، اپنی عقل سے وہ کر دی، امت مسلمہ کو گمراہ کر دیا، اور آپ کو پتہ نہیں کون کون سے گمراہ شخص آپ کو اپنا قائد بنا رہے ہیں۔ میں ان سے بھی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ان کو دیکھیں، سب نے قبر میں جانا ہے، سب نے قیامت والے دن کھڑا ہونا ہے، آپ کس کے پیچھے کھڑے ہیں؟ جو فاسق معلن ہے، جسے کوئی نہیں پتا کہ شریعت میں داڑھی بھی رکھی جاتی ہے، جسے کوئی بھی نہیں پتا کہ قرآن کی تفسیر کیسے کی جاتی ہے، کبھی اس نے درس نظامی کی ہو نا، جو پروفیسر بن گیا ہم اسے اسٹیج پر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے جو چاہے قرآن کی تفسیر سیکھتے ہیں، جو چاہے ہم اسے سمجھتے ہیں، ہمارے یہ عقائد ہیں، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے والی بات آئے گی۔ یہ شخص جو بہت بڑا فتنہ ہے، چودھری جاوید غامدی، یہ یدل بہ کثیرن کا مصداق ہے، میں یہ کہتا ہوں اسے، یہ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اب حاکم کی اس نے جو بات کی، علماء کے خلاف بکواس کی، اب اس پر آپ ذرا دیکھیں نا، امامت کے لیے کن شرائط کا ہونا لازمی ہے؟ امامت کے لیے جب بندہ نماز پڑھاتا ہے تو جی عام طور پر لکھی گئی ہیں جو نور الازا ابتدائی کتابات جو درس نظامی کی کتب میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں 6 شرائط ہیں۔ وہ کون سی؟ پہلے ہے مسلمان ہو، دوسرا ہے عاقل ہو، تیسرا ہے مرد ہو، چوتھا ہے بالغ ہو، پانچواں ہے کہ وہ کوئی عذر نہ ہو، عذر سے پاک ہو، تو یہ پانچواں، اور جو چھٹی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کی قرات صحیح ہو، یعنی قرآن صحیح پڑھتا ہو۔ یہ 6 شرائط ہیں، تب جا کر وہ امام ٹھہر سکتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اسکرین پر آپ نے دیکھا کہ یہ جو فتنہ عروج پکڑ رہا ہے اور ہمیں نہیں اس کی طرف توجہ، اور ہم پتہ نہیں کیا سے کیا ان کی بکواسات سنتے اپنے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ آپ سے میرا سوال ہے کہ جب امامت کے لیے 6 شرائط کا ہونا لازمی ہے، تو پھر جو حاکم وقت ممبر پر بیٹھ کر دین اسلام بیان کرے گا، اس کے لیے کتنی شرائط کا ہونا لازمی ہے، اور کیا وہ شرائط ان میں پائی جاتی ہیں؟ میں ان شرائط کا قصہ مختصر سی بات آپ کی بارگاہ میں مؤدبانہ طور پر پیش کرتا ہوں کہ جو حاکم ہوتا ہے نا، جس کے لیے آیا ہے کہ وہ حاکم ممبر رسول پر بیٹھ کر دین اسلام سکھائے، اس کے لیے مختصر سی چیزیں، نچوڑ یہ ہے کہ وہ حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، دین اسلام جانتا ہو، سب سے زیادہ قرآن کو سمجھتا ہو، وہ ہوتا ہے حاکم۔ اور ہمارے اوپر جو مسلط ہیں تو یہ قصور ان کا نہیں ہے، یہ قصور ہمارا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جب دین مصطفیٰ تخت پر آئے گا تو تمام حاکم دین والے ہوں گے، جب دین مصطفیٰ آئے گا، دین آئے گا، تو دین والے سارے کام ہوں گے۔ دین مصطفیٰ کی تخت پر آنے کی جب بات ہو تو پھر آپ پیچھے چلے جاتے ہیں، ہاں، لیکن جب اس کی بات نہ ہو پھر آپ ان چودھری جاوید غامدی ان جیسے فتنوں کو اپنے اوپر لے آتے ہیں کہ یہ ہمارے سربراہ اور یہ ہمارے قائد ہیں۔ آئیں ہم چلتے ہیں فتاوی رضویہ کی طرف۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 515 پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پنجگانہ میں ہر شخص صحیح الایمان، صحیح القرات، صحیح الطہارہ، مرد عاقل بالغ، ان شرائط کا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہونا چاہیے، پاک بھی ہو، قرات بھی صحیح کرتا ہو، اور آگے بہار شریعت میں بہت سی شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ متقی ہو، گناہ کرنے والا نہ ہو، وہ فاسق نہ ہو، وہ سر عام لوگوں کو گمراہ کرتا نہ پھرتا ہو۔ اور آگے حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465 بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قوم کی امامت وہ شخص کرے جو قرآن کا سب سے بڑھ کر قاری ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے مراد یہ تو لے سکتے ہیں کہ جی وہ قرآن اچھا پڑھتا ہو، لیکن اس سے مراد قرآن کا قاری بننے سے مراد قرآن کو وہ سمجھتا ہو سب سے زیادہ۔ اب جو حاکم وقت مسلط ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں؟
اب آپ ہی سمجھیں کہ یہ فتنہ ہے یا پھر یہ حق پر ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں، اس صراط مستقیم کا راستہ دکھا رہے ہیں یا ولضالین کی طرف لے جا رہے ہیں، تو خدا را ان لوگوں کی پہچان کریں، ورنہ بات وہی ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کہ ہم خود ہی ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ جو کہ ہمارے اپنے عقائد ہی ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کو پہچانیں، جانیں اور سیدھ صراط مستقیم کا راستہ ڈھونڈیں، اور سبق حاصل ان لوگوں سے کریں، ان لوگوں سے دین اسلام سیکھیں کہ جو واقعتاً درس نظامی کی کتب پڑھ کر وہ صحیح معنی میں سمجھتے ہوں کتب کو، اور صحیح معنی میں پڑھ کر اس کی تفسیر بھی کر سکتے ہوں، اپنی عقل کے مطابق سے نہیں، جو تفسیر علماء اسلاف نے لکھی، اور علم بلاغت، علم تفسیر کے جو کلام، جو ان کے موضوعات، اصول و ضابطے ہیں، ان سے اخذ کر کے علم تفسیر وہ تفسیر کرتے ہوں، تو پھر آپ ان سے علم سیکھیں، ان لوگوں کی پہچان کر کے، اور ان لوگوں کے خلاف ہمیں چلنا چاہیے اور صراط مستقیم کا راستہ اپنانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔